اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے دوستو، یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بتا دوں کہ اس محرم میں ہمیں سب سے زیادہ ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کسی عام انسان نے نہیں بلکہ مدینے والی مصطفیٰ کے نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صبر کا دامن تھامے رہیں، اور اللہ کا فرمان ہے مدد چاہو صبر سے، اور ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اب کوئی شخص اپنی انگلیوں پر اپنی تسبیح پر امام حسین یا حسین یا حسین کہتا رہے تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ تم دن رات امام حسین کہتے رہو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا ہے، اور ان کی امی حضرت سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کام کیا ہے، ہمارے معاشرے کی لیڈیزوں کو، ہمارے یہاں کی لڑکیوں کو یہ چاہیے کہ ہم سیرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جو کہانیاں ہیں، جو ان کے واقعات ہیں، اس کو فوکس کریں، اس کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی کی بیٹی نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا ہے، ان کے کیسے حالات رہے ہیں۔ یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ عابدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور ہمارے معاشرے کی کیا کر رہی ہے؟ جیسے محرم کا چاندی کا چکر لگا رہی ہے کربلا پر۔ نہ شوہر کو کی کوئی اجازت ہے، نہ بھائی اس کو روک رہا ہے اگر اس کی بہن کربلا پر جا رہی ہے۔ اس سے پوچھو کیا کرنے جاتی ہے؟ کہ ماں میڑ بنا کر آ رہی ہے، اور 1 ہی روپیہ دبکا کے آئے ہیں، اسے ایک بچہ نکال لیتا ہے۔ پھر اس سے پوچھو کیا کرنے گئی تھی؟ کہ اپنی منت مانگنے گئی تھی۔ پانی تمام میں گندا ہوتا ہے، اس میں کربلا میں منت وہاں مانگنے گئی ہے، ریتے کا پانی پی کر آ رہی ہے، پھر کہتی ہے کہ پتھری ہو گئی۔ ارے جب تم ریتے کا پانی پیو گے تم کب ہوش میں آؤ گے؟ پیارے مسلمانوں، ہمارے یہاں کی لیڈی سے کب ہوش میں آئیں گی؟ یہ ذمہ داری شوہروں کی ہے، یہ ذمہ داری ان بھائیوں کی جن کی بہنیں کربلا میں جاتی ہیں۔ 1 تاریخ سے لے کر مغرب کے ٹائم روزہ اپنے گھر رکھ رہی ہے، اور افطار کہاں کرنے جاتی ہے؟ کربلا کے میدان میں۔ نہ شوہر کا پتہ ہے، نہ اپنے بیٹے کا پتہ ہے، نہ اپنے بھائی کا پتہ ہے۔ روزہ تو اپنے گھر رکھ رہی ہے اور افطار کرنے تو کربلا میں جا رہی ہے۔ ارے بھئی تجھے کس نے اجازت دے دی کربلا میں جانے کی؟ علماء فرماتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، بھائی حسین میں بھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں کربلا کے میدان میں، لیکن امام حسین نے منع فرما دیا۔ پتہ چلا یہاں پر ایک میسج یہ ملتا ہے ہمارے معاشرے کو کہ ہمارے گھر کی لیڈی سے پردے میں رہیں۔ کربلا کا جو منظر ہے کوئی معمولی منظر نہیں۔ اور سنو، تمہیں زندگی میں جب کبھی بھی تکلیف آئے، چاہے کتنا بڑا غم آ جائے، تم کہیں کچھ مت دیکھنا، امام حسین کی ہسٹری اٹھانا اور ان کے امام حسین کے گھر والوں کے بیانات کو پڑھنا، قسم خدا کی تمہیں صبر آ کر ہی رہے گا۔ ننھا اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پیاس سے گلا سوکھ گیا تھا، ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ بہن نے کہا جاؤ بھائی پانی، کبھی یزید پانی دے دیں، لیکن رحم دل نہیں تھا نا ان کم بختوں کا، ظالم تھے۔ اسی مجمع میں سے کسی یزید نے ایسا تیر مارا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پار کر گیا۔ کیا ان سے بڑا غم کسی کو ملا ہے؟ پورا خاندان قربان کروا دیا، پورا خاندان قربان کر دیا، اور آج ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھو، اپنے گھر کی لیڈیز کو زیادہ سے زیادہ تاکید یہ کرو کہ اگر وہ کربلا کے میدان میں جائے تو اس کو منع کر دو۔ اگر شریعت حکم دیتی تو عورت کو جب حکم دے گی، اگر شریعت حکم دیتی کربلا میں جانے کا تو کربلا میں جانے سے پہلے یہ حکم ہو جاتا شریعت کا کہ بیوی اپنے شوہر کے جنازے میں جا سکتی ہے۔ ارے منع فرما دیا بھائی شریعت نے، نہ کربلا جا سکتی ہے، نہ قبرستان جا سکتی ہے، نہ مسجد جا سکتی ہے، نہ درگاہوں کے اندر جا سکتی ہے۔ تجھے کس نے اجازت دے دی؟
تو یاد رکھیں اپنے گھر کی لیڈیزوں پر زیادہ سے زیادہ اس بات پر دھیان رکھیں، اگر وہ بنا پوچھے چلی جائے تو ہو سکے تو اس کو روکا جائے، پریشر کے ساتھ روکا جائے، اس سے منع کر دیا جائے کہ اگر تو کربلا پر چلی گئی تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، ویسے بھی تو تم نمک کے پیچھے اس کو توڑتے ہو مارتے ہو، تو تم اس وقت ناراض کیوں نہیں ہوتے جب تمہارے گھر کی لیڈیز کربلا کے میدان میں جاتی ہیں؟ بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کریں، زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں، اور جو سمجھدار بہنیں ہوتی ہیں، جو نمازی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں جاتی کربلا پر، انہیں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے، انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اوروں کو بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ تم بھی نمازوں کی پابندی کرو۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم سے تبھی خوش ہوں گے جب ہمارے تمہارے پاس نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، اور سنو اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں تاکہ وہ تمام صحابیوں کے ذکر کو پڑھیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، اور یہ سمجھ آ جائے واقعی ہمارا اسلام وہ ایسا مذہب ہے جو امن و شانتی کا ایک پیغام دیتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کی لیڈیز کو روکیں۔ اگر کربلا کے میدان میں تمہارے یہاں کی لیڈیز سے جا رہی ہیں تو ان کو بالکل روکیں پیارے مسلمانوں، اس لیے کہ وہ نہ نماز پڑھتی ہیں نہ کچھ کرتی ہیں، وہ کرنے کیا جا رہی ہیں کربلا میں۔ اس لیے میری گزارش ہے ان عورتوں سے، ان بہنوں سے کہ کربلا کے میدان میں نہ جائیں، گھر میں رہ کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، راضی کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور نمازوں کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے اس مہینے میں صبر کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔